کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر کسی نے غسل فرض ہونے کی حالت میں روزہ رکھا اور عصر کے بعد غسل کیا تو کیا اس کا وہ روزہ ادا ہو گیا؟ کم شر ذہن نشین رہے کہ جس شخص پر غسل لازم ہو اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے، اور اگر غسل کرنے میں اتنی دیر کر دی کہ نماز کا آخری وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے کہ اب تاخیر کی صورت میں گنہگار ہوگا۔ لہذا پوچھی گئی صورت میں اگر اس شخص نے بلاوجہ شرعی غسل میں اتنی تاخیر کی کہ معاذ اللہ نمازیں قضا ہوئیں تو اس صورت میں وہ شخص سخت گنہگار ہوا۔ اس گناہ سے توبہ کرنا اور نمازوں کی قضا کرنا اس کے ذمے پر لازم ہے۔ البتہ اس شخص کے روزے کا آغاز اگرچہ حالت ناپاکی میں ہوا لیکن اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ سوال: اگر کوئی روزے کی حالت میں بے ہوش ہو کر گر جائے تو کیا اس کو پانی پلا سکتے ہیں؟ گنہگار تو نہیں ہوں گے؟ جواب: پوچھی گئی صورت میں اگر کسی طرح ہوش نہیں آتا اور پانی پلانا ضروری ہو جائے کہ نہ پلایا تو جان وغیرہ کو خطرہ ہو تو پلانے میں حرج نہیں، اور جب تک ضروری نہ ہو تو ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے، بلکہ ہوش میں لانے کے دیگر طریقے اختیار کیے جائیں، مثلاً اس کے چہرے پر پانی یوں احتیاط سے ڈالیں کہ اس کے منہ اور ناک کے ذریعے حلق میں نہ جائے، کہ کبھی معمولی بے ہوشی ہوتی ہے جس سے جان وغیرہ کا خطرہ نہیں ہوتا اور تھوڑی سی کوشش چہرے پر پانی ڈالنے سے ہوش آ جاتا ہے، ایسی صورت میں پانی پلا کر مسلمان کا روزہ توڑ ڈالنا جائز نہیں۔ سوال: رمضان کے فرض ادا روزے کے ساتھ منت کے روزے کی نیت کر لی تو کیا حکم ہے؟ کیا دونوں ادا ہو جائیں گے؟ جواب: ایک ہی روزے میں فرض اور منت دونوں کی نیت نہیں ہو سکتی، بلکہ رمضان میں صرف رمضان کے روزے ہی ادا ہوں گے۔ لہذا اگر کسی نے رمضان کے فرض ادا روزے میں فرض اور منت دونوں کی نیت کر بھی لی تو یہ صرف رمضان کا روزہ شمار ہوگا، منت کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ سوال: میں کراچی سے 21ویں روزے کو عمرے کے لیے روانہ ہوا، چونکہ میری فلائٹ 11 بجے صبح کی تھی، اس لیے میں نے اس دن کا روزہ رکھ لیا اور ساتھ ہی میری زوجہ اور والدہ نے بھی روزہ رکھا۔ جب ہم سب کا سفر شروع ہوا تو ہم نے روزہ توڑ دیا، کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ مسافر بننے کی وجہ سے اب ہمارے لیے روزہ ضروری نہیں رہا۔ اب قافلہ نگران نے بتایا ہے کہ اس طرح روزہ توڑنا جائز نہیں۔ رہنمائی فرمائیں کہ کیا سفر کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز نہیں تھا؟ اب قضا و کفارہ کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص صبح صادق کے وقت شرعی مسافر نہ ہو بلکہ اپنے شہر گاؤں کی حدود میں موجود ہو اور اسے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دن میں شرعی سفر کرنا ہو تو یہ سفر اس دن کا روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں مانا جاتا اور اس پر اس دن کا روزہ لازم ہو جاتا ہے، اور جب اس نے روزہ رکھ لیا تو اب اس پر اس روزے کو پورا کرنا بھی لازم ہے۔ محض سفر شروع ہو جانے کی وجہ سے روزہ توڑنا حرام اور گناہ ہے، ہاں اس صورت میں کفارہ نہیں صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں امام حسن بصری علیہ الرحمت سے ہے۔ ترجمہ: جب کسی شخص نے رمضان میں روزہ دار ہونے کی حالت میں صبح کی پھر اس نے دن میں سفر کیا تو وہ اس دن کا روزہ نہ توڑے الا یہ کہ اس کو اپنی جان پر پیاس کا خوف ہو، تو اگر ایسا خوف ہو تو روزہ توڑ دے اور اس پر قضا لازم ہے۔ پھر مسافر بن جانے کے بعد اب اگر چاہے تو بقیہ ایام کے روزے رکھے اور چاہے تو نہ رکھے۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتان شرمتین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نفل روزے میں سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ٹوٹ جائے گا تو کیا اس سے کفارہ بھی لازم ہوگا؟ جواب: سگریٹ نوشی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فرض روزہ ہو خواہ نفل، اسی طرح گٹکا بیڑی اور پان وغیرہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ نفل روزے میں کسی نے ایسا فعل کیا تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں، کیونکہ قضا کے ساتھ کفارہ صرف رمضان کا فرض روزہ توڑنے کی صورت میں لازم ہوتا ہے، جبکہ کفارے کی تمام شرائط پائی جائیں، البتہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر سگریٹ نوشی کی پان وغیرہ کھایا تو گناہ ہوگا اور اس سے توبہ کرنی ہوگی۔ چنانچہ در مختار مارد علم حتار میں ہے۔ ترجمہ: اگر کسی نے اپنے حلق میں دھواں داخل کیا یعنی حلق میں دھواں اتارنے کی کوئی بھی صورت ہو، حتیٰ کہ کسی نے بخور خوشبو کی دھونی لی اور روزہ یاد ہونے کے باوجود اسے اپنی طرف کھینچا اور قصد نہ سونگھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس سے بچنا ممکن ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ اسی سے تمباکو نوشی سگریٹ کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ علامہ شرنبلالی اویلیان الرویہمے نے شرح وبانی میں اس کو نظمہ یوں بیان کیا: تمباکو کی خرید و فروخت اور اس کو پینے سے منع کیا جائے گا، اور روزے کی حالت میں تمباکو نوشی کرنے والے کے روزہ ٹوٹنے میں کوئی شک نہیں، اور رمضان کا فرض روزہ ہونے کی صورت میں
کفارہ بھی لازم ہوگا جبکہ اس چیز کو نفع مند گمان کر کے استعمال کیا جائے یا اس کو خواہش نفس کی تسکین کے لیے استعمال کیا جائے فقہائے کرام نے اس کو ثابت رکھا ہے۔